أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا، تو انہوں نے تو اتارا ہے اس قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کا جو اس سے پہلے ہے، اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری دینے والی ہے مومنین کے لیے. تو جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا. اور بے شک ہم نے اتارا ہے تیری طرف بہت سی واضح نشانیوں کو، اور نہیں انکار کرتے اس کے ساتھ مگر حد سے بڑھنے والے. کیا جب کبھی بھی انہوں نے عہد کیا پکا تو پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. ان آیات کے بارے میں یہود کو شبہ تھا، اس کی تردید ہے. یہود یہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو لانے والا جو ہے وہ جبرائیل ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے وہ جبرائیل ہے. تو جبرائیل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل بہت ساری مصیبتیں، قحط سالیاں، بارشیں اور آفات و بلیات جو ہے ہمارے اوپر اتارتے رہے. اور اسی طریقے سے جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر، نعوذ باللہ حضرت جبرائیل نے اس کی مدد کی تھی، تو اس نے بیت المقدس کو گرا دیا تھا، اور اس طریقے سے پورے علاقے کو تاخت و تاراج کر دیا تھا. لہذا یہ ہمارا پرانا دشمن ہے، ہماری قوم پر عذاب بھی لاتا رہا ہے. لہذا ہم اس کی بات تو نہیں مانتے. ہاں اگر حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ آتے نا، تو چونکہ وہ بارشیں برساتے ہیں، بارش رحمت ہوتی ہے، تو ان کے ذریعے اگر قرآن آتا تو پھر ہم اس کو مان لیتے. تو ہم اپنے دشمن کی بات کیوں مانیں؟ لہذا ہم نہیں مانتے. یہ ان کو کیا تھا، یعنی شبہ تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا کہ ہم دشمن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل. آپ یہ فرما دیں کہ جو شخص دشمن ہے جبرائیل کا. تو حقیقتاً تو جواب دینے کی ضرورت ان کو نہیں تھی، کیونکہ ان کا یہ جواب جو تھا، یہ جو اشکال تھا، شبہ تھا، یہ ضد اور عناد پر اور تعنت پر مبنی تھا. حقیقتاً ان کو کوئی شبہ نہیں تھا، بس ضد کی وجہ سے ایسا کہہ رہے تھے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا، کہ فرمایا جو دشمن ہے جبرائیل کا جی، تو اس کے لیے اصل یہاں من شرطیہ ہے اور جزا محذوف ہے. یعنی جو دشمن جبرائیل کا ہے جی، تو فعداوتہ لا وجہ لہ یا فلا انصاف لہ، یہ مفسرین نے جو ہے جزا معذوف نکالی. یعنی جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اس کی دشمنی کی کوئی وجہ تو کوئی نہیں ہے. یا فرمایا جو دشمن بنتا ہے اس کا انصاف بھی نہیں ہے، وہ غیر منصف ہے جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے. آگے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ سے مختلف وجوہ بیان کی گئیں، مختلف علتیں بیان کی گئیں اس جزا کی. یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے دشمنی کی، کوئی انصاف نہیں ہے دشمنی کرنے والے کا. وجہ، پہلی وجہ یہ بیان فرما دی، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ انہوں نے تو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو وحی لاتے ہیں وہ کوئی ان کا ذاتی کلام تو نہیں ہے، وہ تو سفیر محض ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے ہیں جی. تو کلام کو ان کا اپنا ذاتی ہوتا، پھر آپ ان سے دشمنی کرتے یا وہ ان کی بات کو نہ مانتے. یہ تو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور پھر وہ خود بھی نہیں لائے بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لائے ہیں. تو جو سفیر ہوتا ہے دوسرے حکم سے لاتا ہے تو قصور اس کا نہیں شمار ہوتا. پھر نعوذ باللہ پھر اللہ پر تم قصور کہہ ڈالو.
ادھر کہتے ہم جبریل کی وجہ سے نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ آگے دوسری وجہ یہ بیان فرما دی کہ کوئی نئی چیز بھی نہیں لا رہا جبریل امین، وہی پہلے مصدقا لما بین یدیہ، جی وہی جیسے توحید و رسالت کا مسئلہ، بعثت کا مسئلہ، دوسرے مسائل جو بنیادی عقائد ہیں جو تورات میں مذکور ہیں وہی وہ لا رہا ہے۔ کوئی نئی چیز ہوتی تمہیں لگتی کہ ہمارے خلاف ہے یا کچھ، یہ بات بھی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وہدن، اور ہے بھی نری ہدایت ہی ہدایت، جی جن مراد قرآن یہ ہدایت کرنے والا ہے اور ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جی، جبریل امین کا اللہ کے حکم سے اتارنا، پھر قرآن بھی ایسا کہ جس کی یہ تین صفتیں بیان کی گئیں، تصدیق کرنے والا ہونا، ہدایت دینے والا ہونا، جی خوشخبری دینے والا ہونا، تو ایسی چیز نازل کرنے والے پر کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جواب دے دیا ان کے اس کیا ہے بات کا کہ ہم دشمن کی بات نہیں مانتے، بس دشمن کی اپنی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، یہ ان کے انجام کا بیان ہے کہ جو لوگ حضرت جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں تو آگے کوئی قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا جی کہ جو دشمن اللہ کا ہے یا اس کے فرشتوں کا ہے اور اس کے رسولوں کا ہے، یا اور آگے فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، جی تو یہاں بھی جزا معذوف ہے جی، تو فإنہ کافر، تو وہ کیا ہے کافر ہے، یا معنی یہ اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا جی۔ آگے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول یا اس کے فرشتوں سے رسولوں سے مخالفت کرنا جی، یہ گویا اللہ سے مخالفت ہے، اللہ سے مخالفت تو کفر ہے، اس لیے فرمایا فإنہ کافر، وہ کیا ہے کافر ہے، اور کافر جو ہیں کافروں کا اللہ تعالیٰ دشمن ہے، تو دشمن ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے عذاب دے گا۔ باقی یہاں رسول ملائکہ کا ذکر پہلے آیا لیکن جبرائیل اور میکائیل کا خصوصی ذکر کیا گیا، یا تو اس وجہ سے یہ تخصیص بعد التعمیم اس کو کہا جاتا ہے اصول کے اندر، کہ یعنی پہلے عام فرشتے سب کا ذکر آ گیا تو اس میں جبرائیل میکائیل بھی ہو گئے، لیکن پھر خاص طور کے ان دو فرشتوں کا ذکر فرمایا جو ان دو کا دشمن ہے، یا تو ان کا مرتبہ سب سے اونچا ہے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، باقی فرشتوں میں سے یہ دو فرشتے زیادہ افضل ہیں، یا یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں نے نام انہی دو کا لیا تھا کہ جبرائیل کی تو ہم نہیں مانتے، ہاں میکائیل آتے تو پھر ہم مانتے، تو اس وجہ سے ان کا ذکر فرما دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ان کے شبے کا جواب دیا۔ آگے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی دلیل واضح تو ہے کوئی نہ، ہم کیسے مانیں، تو اس کا جواب دیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا ہم نے تو آپ کی طرف بہت ساری نشانیاں کیا ہے متاری ہیں، لیکن جن کی چشم بصیرت ہی ختم ہو چکی ہو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، حد سے بڑھنے والے نافرمان جو ہوتے ہیں وہی کفر کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ آیات کہتے نہیں ہیں، آیات تو بہت ہیں لیکن ان کی عادت ہی ضد اور کفر ہے، اس بنا پر یہ نہیں مان رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ اب تھوڑا ہی ہے، ان کا تو پرانی عادت چلی آ رہی ہے، اس لیے اگلی آیت میں فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کوئی معاہدہ کیا جی، کوئی قول و قرار کیا، تو ان میں سے ایک بڑی جماعت نے کیا اس کو پھینک دیا، یعنی اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس معاہدے کے مطابق کیا ہے وہ صحیح نہ رہے جی۔ اور فرمایا اصل تو ان کا مسئلہ یہی ہے بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر ان کے مانتے نہیں، ان کا ایمان ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ضد ہی کرتے رہیں جی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اپنی کتابوں کو اور اس طرح تورات کے اندر جو احکامات تھے ان کو توڑتے رہے ہیں۔ تو اب جب اپنی نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی قرآن پاک کو وہ کیسے مانیں گے؟ تو یہاں فرمایا ساروں کا نہیں فرمایا کہ سارے ایسے ہیں، بلکہ یوں فرمایا نبذہ فریق منہم، کہ ان میں سے ایک جماعت جو ہے یعنی بڑی جماعت وہ پھینک دیتی ہے معاہدوں کو، یعنی اللہ سے جو عہد پیمان کر رکھے ہیں، جیسے پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کئی عہد پیمان کیے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا ہے توڑے تھے، تو جب اپنی کتاب کے ذریعے عہد لیے توڑ ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں کیا ہے بات مانیں گے، اس لیے ان کی ایمان کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن سارے ایسے نہیں، فریق من، ایک جماعت، کیونکہ ان میں کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے، اور تورات نے جو حکم ان کو دیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات تھیں انہوں نے دیکھی تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایمان بھی لائے اور اتباع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لی۔ اسی وجہ سے دوسرے موقع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی تعریف کی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، چوتھے پارے میں آئے گا لیسوا سواء، کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بعض ان میں ایسے ہی ہیں یؤمنون باللہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک نے
ان کی توصیف کی ہے، تو اس لیے سب نہیں ہے، تو اس وجہ سے کہ سب کو اس کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے فرمایا نبذہ فریق منہم۔ تو بہرحال یہاں تک ان کے ایک شبے کا جواب ہو گیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دوسرے شبہات کا جواب دیا جائے گا۔ جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔